ولعلكم تشكرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آبائک وازواجک وآلک وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. بے دین گستاخ بدعقیدہ کہتے ہیں نہیں معاذ اللہ یہ مر گئے ہیں استغفر اللہ، لیکن عاشق رسول کا کتنا پکا پیڑا ایمان ہے. عرض کرتے ہیں بندہ اللہ کی قسم میرے آقا آپ زندہ ہے. نظر نہیں آتے میری آنکھوں کا رسول ہے. یہ آنکھیں رب نے دی رسول کریم کے دیدار کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے. دل یاد نہیں بنایا تھے تعریف نہیں زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ آنکھیں اب لگ گئی ہیں ڈش کے ساتھ، کیبل کے ساتھ، موبائل کے ساتھ. رسول تو ہمارا اپنا ہے نا، مدینے والے آقا تو اب بھی کرم کرتے ہیں سبحان اللہ. یاد رکھے 30 روزے رکھے ہیں. اب یہ والے کام غلط کام برے کام نہیں ہونے چاہیے. اور نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سب پڑھیے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، احباب اہل سنت، برادران طریقت اور دنیا بھر میں مجاجز کو سننے والے میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو ماشاءاللہ 30 روزوں کے بعد عید مبارک. بعد میں انشاءاللہ سب سے ملاقات ہوگی. اللہ نے نبی پاک کے صدقے سب کچھ دیا، بعد میں ملاقات ہوگی. میری باتیں سننے والے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج جمعۃ المبارک اور عید الفطر. سبحان اللہ. ہم نے اعلان یہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آسان عالیہ قادریہ ڈھونڈیا زینت المساجد مرکز اہل سنت زینت المساجد میں نمازی 7:15 بجے ادا کی جائے گی. یہ پچھلے جمعے اعلان ہوا تھا، لیکن دوستوں نے اصرار کیا کہ کہنے لگے یہ ہماری درخواست ہے وقت آگے کر دیا جائے، اس لیے وقت کچھ آگے کیا گیا. اعلان 8 بجے کا ہے، لیکن ماشاءاللہ 7:30 بجے ماشاءاللہ ساری مسجد آپ کے سامنے ہی ہے. جو یہ کہہ رہے تھے کہ تسی 3 روزے رکھ لیں عید والے دن اتنے کیڑا آئے گا،
بھائی میں کچھ نہیں کہتا، خود آ کے دیکھ لے، یہ نبی پاک کے غلام بیٹھے ہیں، غوث پاک کے پروانے بیٹھے ہیں. پھر بھی اگر کسی چمگادڑ کو چڑھان میں دیکھو سورج نظر نہ آئے تو پھر وہ اپنی قسمت. بہرحال ہم نے کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے نا یہ کام کیا، ہم نے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا. اللہ اکبر. الحمدللہ میرے والد گرامی ماشاءاللہ ان کا کردار ساری دنیا کے سامنے ہے. پاسبان نسل کے امام احمد رضا اور ماشاءاللہ فیض یافتہ حضرت میر ملت حضور فقیہ اعظم نائب حضرت محدث اعظم پاکستان قبلہ مفتی ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے تو اللہ کا فضل ہے، رسول کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت کی برکت ہے، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور یہ قبلہ مفتی ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف ہے. یہ جو ماشاءاللہ اللہ نے ہمت دی، یہ جو اعلان ہوا اور جو ماشاءاللہ آپ احباب جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اس حوالے سے کچھ باتیں میں بعد میں بھی کروں گا، لیکن پہلے عید کے حوالے سے بات ہو جائے. آج ہم 30 روزوں کے بعد عید منا رہے ہیں، 1442 ہجری ہے، 14 مئی جمعہ کو مبارک کا دن ہے. آج ہم عید منا رہے ہیں، عید الفطر منا رہے ہیں، اور میرے سامنے وہ منظر بھی ہے. اللہ اکبر. آج سے 1400 سال قبل میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ، میرے بھائی ذرا غور فرمائیں، میں جو بات کر رہا ہوں جو کتنی نوسط پہنتی ہے جی، آپ کتنی پیاری بات شروع ہوئی تھی. آپ بھی ذرا 1400 سال پیچھے جائیں، اللہ کرے یہ حقیقت ہو جائے، سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. 1400 سال قبل کیسا وہ وقت ہوگا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. باپے بزرگ نوجوان صحابہ علیہ رضوان اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے پیارے بچے سارے مسرور ہیں. ان کی تو ڈبل عید ہوتی تھی نا، سبحان اللہ. آج ان کے ساتھ ہماری بھی ڈبل عید ہے. ایک تو عید پڑھنی ہوتی تھی اور ایک یہ ہوتا تھا کہ جلدی چلے رسول کریم علیہ السلام کا دیدار کرنا ہے. سبحان اللہ. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. آج ہم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منائے، کئی لوگوں کو یہی برداشت نہیں ہوتی. صحابہ تو دن رات عید مناتے تھے. جس غلام کو اپنے آقا کی دید ہو جائے اس سے بڑی کون سی عید ہوگی. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہ رضوان سارے خوش مسرور، بزرگ جوان بچے. ایک بچہ ایک کونے پہ کھڑا ہو کے وہ رو رہا ہے. میرے آقا کریم کی توجہ ہو گئی، وہ تو ہم سب سے توجہ فرما. اتنی توجہ آپ نے فرمائی، آپ اس بچے کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ کہنے لگا آپ مجھے میرے ہاتھ میں چھوڑ دیں. وہ اس وقت پیارا بچہ پہچان نہ سکتا، مجھے میرے ہاتھ میں چھوڑ دیں. اللہ. اور اس پیارے کو اس وقت تک علم نہیں تھا. یہ وہ پیارے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. متعلق اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. کیا ہوا کہ مجھے میرے آگے چھوڑ. فرمایا نہیں، مجھے بتاؤ کون ہو رہا ہے. آج
بچے بھی میرے بھائی خوش ہو رہے ہیں. کہنے لگا کہ جو میرے والد تھے نا وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول پاک ان کی ساتھ یاد میں گئے تھے. وہ شہید ہو کے میرے ابا جان. تو میری جو والدہ تھی انہوں نے ان کی دوسری جگہ میں نکاح ہو گیا. اب میری طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں. مجھے آج کپڑے بھی نہیں ملے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو، آج کے بعد تو اس بات کو پوچھ کہ محمد مصطفیٰ تیرے باپ ہو، عائشہ تیری ماں ہو، فاطمہ حسن حسین وہ تیرے پاس ہو. اللہ اکبر. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی پروانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. آج بھی ہمارے کام آ رہے ہیں، آج بھی ہماری مدد فرما رہے ہیں. یہ میرے نبی پاک نہیں فرمایا نا زکوٰۃ ادا کیا کرو، عشر دیا کرو، عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا کرو. یہ غریبوں کا ہی آپ نے دھیان رکھا نا. اللہ اکبر. تو کیا شان. اچھا ایک بہت بڑی مزے کی بات، جب صحابہ کرام کے جو دوسرے بچے تھے نا ان کو جب یہ پتہ چلا کہ اس پیارے بچے کو تو رسول پاک اپنے گھر لیں گے، سرکار نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا. عائشہ کی اماں جان ہے. کئی بچے کہنے لگے آج کبھی ہمارے باپ بھی کسی غزوہ میں شہید ہو چکے ہوتے نا تو آج سرکار ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاتے. سبحان اللہ. کیا بات ہوئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 30 روزوں کے بعد عید الفطر منا رہے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب آپ رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے تکبیریں پڑھو، اللہ کی کبریائی بیان کرو. آپ ہی پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مولوی صاحب مجھے تو تکبیریں پڑھ کے شرم آتی ہے. حکم تو یہ ہے نا کہ آتے دفعہ بھی جاتی دفعہ بھی تکبیریں پڑھے. میرے بھائی جب گالی نکالتا اس کو کچھ شرم نہیں آتی، گندے گندے میسج کرتا اس کو کچھ شرم نہیں آتی، غیبت چغلی کرتا ہے. کئیوں نے رمضان کے مہینے میں بھی یہ کام جاری رکھا اس کو کچھ شرم نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے تو شرم نہیں آنی چاہیے. رسول کریم کا ذکر کرتے ہوئے تو شرم نہیں آنی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پیاروں کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے، خوش ہونا چاہیے. اور یہ بھی الحمدللہ ہمارے سنت و جماعت ہیں. ہم نبی پاک کی آل کا بھی غلام، اصحاب کا بھی غلام. ہمارے امام عاشقہ امام محمد رضا نے کیا خوب فرمایا، اہل سنت کا ہے بیٹا اور صاحب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اتنے رسول اللہ. آل پاک کے بھی غلام، اصحاب پاک کے بھی غلام. پہلے بھی ماشاءاللہ عزیزم بیان کر رہے تھے جمعۃ المبارک کے دن عید ہو نا. ایک عربی کے شاعر ہے وہ فرماتے ہیں عیدوں و عیدوں و عیدوں سرنا مجتمعا، عیدوں و عیدوں و عیدوں سرنا مجتمعا، وجہ الحبیب و یوم العید والجمعہ. فرماتے ہیں یہ کئی مالک کہتے ہیں کئی حکمرانوں کے دماغ میں یہ کیڑا ہوتا ہے، ذرا خیال سے ہوتا تو کیڑا اس نے اندر کئی کام خراب کیا دماغ میں ہے. کیڑا ہوتا ہے عید میں کہتے ہیں عید ہو تو حکمرانوں میں باری ہوتی ہے، اور دانوں جمعہ کے دن عید باری نہیں ہے تو بار سے برست ہے. جو حکمرانوں نے اپنے آپ پہ بوجھ ڈالے ہوئے وہ یہ ہے عوام بھوکی
مر رہی ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ذخیرہ اندوزی ہوئی. ان لوگوں کے بڑے لوگوں کے کتے مربے کھا رہے ہیں, ان کے لیے بیڈ روم ہے, عوام فٹ پاتھ پہ لیٹی ہوئی ہے. یہ ہے ملک میں معاذ اللہ علیانی و فحاشی کا سلسلہ ہے, گھر گھر موسیقی چل رہی ہے. یہ بوجھ ہے. جمعہ المبارک کے دن عید یہ بوجھ نہیں ہے. اور ساتھ ہی بے وقوف قسم کے نادان ان کو بشیر ملے ہوئے. اور یہ موقوفہ ہے, وہ بدبخت کہتا جی ہم نے 20 سال بعد عید کا تحفہ دیا. ایک عید کا کون سی ایک عید ہے؟ اتنا جھوٹ بولتا اپنے آپ کو حافظ بھی کہلاتا ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی دن عید ہو. کوئی مسئلہ مجھے دکھا, کوئی ضروری نہیں. اپنے اپنے علاقے کا مسئلہ ہوتا ہے. حرمین میں یہ بیان کا 2 گھنٹے کا فرق ہے. ہمارے پاکستان میں ہمارے جو کراچی کے بھائی ہیں وہ ہم سے آدھ گھنٹہ تقریباً ان کا شہری افطاری کا معاملہ ہوتا ہے. کوئی بلوچستان کے ہی معاملہ کون ہوتے ایسی باتیں. اور جو یہ کہتے ہیں کہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے, وہ گھر میں اپنے بھائی سے لڑے ہوتے ہیں, وراثت میں اپنی ہمشیرہ کو حصہ نہیں دیتے. ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے. کہاں نہیں کہتے کہ نہیں ہوتے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سب کچھ فرما دیا. اور رب فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول پاک دے پکڑ لو, سینے سے لگا لو, عمل کرو. اور جس سے میرے آقا اللہ فرماتا ہے جس سے میرے حبیب روکے اس سے رک جاؤ. فیصلہ فرما دیا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھ کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کے عید کرو. بھائی جنہوں نے چاند دیکھا ہے اور واقعہ نہیں دیکھا ہے, لیکن منڈا ہوتے چڑھا ہے کہ میرا چاند ہے, ایسا نہ کوئی ہو ہے. جنہوں نے چاند دیکھا ہے واقعی دیکھا ہے وہ روزہ رکھے. لیکن چند لوگوں کی بات پورے ملک میں مسلط کرنا کروڑوں لوگوں پہ, یہ ظلم ہے. ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے. بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا, عقیقہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے بولے گا. بچہ پیدا نہیں ہوا, عقیقہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے. تو جب چاند کی جو گروتھ ہے, جو چاند کی پرورش کا معاملہ ہے, ابھی وہی پوری نہیں ہوئی, تو ان کو پہلے کیا نظر آ جائے منڈا جمعہ نہیں میں مبارکہ پہلے, عقیقہ پہلے. بے وقوف لوگ آپ اگر تمہارے اپنے ذاتی مقاصد ہیں جو مرضی کرو, اور پورے ملک کا معاملہ. اور ادھر یہ جی ہمیں پشاور سے ملی ہے شاہ بھائی, ان کا تو معاملہ تو 2 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے پاس ریکارڈ ہے 2-3 سال پہلے 28 روزے کے بعد عید کرا دی گئی. بعد میں پھر اس کے منسٹر نے کہا کہ وہ جی ایک روزہ کرا کر یہ مذاق بنا ہوا ہے. یہ کیوں لوگوں سے مذاق ہو رہا ہے؟ اسلام کے نام میں ایسا ہے. پہلے لوگ تھے انہوں نے شریعت جن کا ڈونگ رجایا. اب ریاض مدینہ کا نام, ریاض مدینہ میں کروڑوں لوگوں کے روزے ضائع کرنا. کوئی جان بوجھ کے ایک روزہ توڑے, ایک کے بدلے 7 بھی مسلمان, اور جو ظالم کروڑوں لوگوں کے روزے توڑوائے, کتنا سخت کیا. اور ایک اور بات, کوئی بندہ کسی سے زیادتی کرے اچھی بات نہیں, لیکن کوئی گھر مہمان آیا ہو اس سے کوئی بدتمیزی کرے تو گھر والے کہیں گے کہ گھر مہمان آئے تو زیادتی کرنا پڑے. مہمانوں نے لے کے نہیں کری جا. اور نادانوں, ہمارے گھر اللہ کا مہمان رمضان آیا اور تم نے رمضان کے ساتھ زیادتی کی ہے. تم نے کروڑوں لوگوں کا دل دکھایا, تم نے کروڑوں لوگوں کا دل دکھا کے ظلم و نصیب کیا. ایک روزے کے بدلے 60, وہ بھی مسلسل. اور یہ بھی فرمایا کہ علماء تشریح فرمایا میں ایک طالب علم ہوں, کوئی عالم یا خطیب, علماء اپنے جوڑے سیدھے کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے. یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے. مدینے والی سرکار کا اتنا سا سب ہوں, ابا جی قبلہ کی نسبت ہے, آپ حضرات محبت فرماتے مجھے یہاں بٹھا دیا. مجھے کوئی اپنے آپ میں مام نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں ذرا غور کریں, تو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یہ بدنامے ہیں, فہمے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کہ لوگوں کے روزے خراب ہو گئے. اتنی سی آدمی. اور کل میں
کل ماشاءاللہ سارا دن ہی رونق لگی رہی. زور کے وقت میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا بھائی جن لوگوں نے آج عید منائی ہے, کہتے ہیں ہم نے عید کر دی ہے, عید منائی ہے 13 مئی کو, عید منا کے ان کے چہرے مرجھائے ہوئے, منہ لٹکے ہوئے ہیں. عید جیتی ہے کیسے جنم دنیا ہو جائے. میں پڑھ رہا ہوں, میں پریشان کیوں ہوں, دل میرا بھی مطمئن نہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ یہاں کا دور کے وقت ہے, میں نے کہا سارے دل کے پیارے ماشاءاللہ سارے مسکرا رہے ہیں. الحمدللہ آج 30واں روزہ ہے, الحمدللہ جی آج 30واں روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے سر کے ایک دن اور عطا فرما دیا. کہاں کے مولویوں کے دلوں کو کیا ہو گیا, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کچھ اور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. کروڑوں لوگوں کے دل دکھائے ہیں, کئی مائیں بہنیں بیچاری کو پریشان, ابھی تک 7 بجے تک لوگ پوچھ سے نہیں کیا کریں, روزہ رکھا نہیں ہے, میں نے عید مانی ہے, دل مطمئن نہیں آتا کیا کروں. کیسے کیسے معاملات ہو گئے. کچھ اور کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا, اس کا سدباب ہونا ہوگا. جب شریعت کی طرف سے رخصت ہے, جن کو چاند رہا ہے روزہ رکھے, لیکن اکٹھا ہونا ہے. میں کہا باقی میرے کو من کرتے ہو اسمبلی روزانہ لڑائی بٹائی ہوتی, مار بٹائی, کرسیاں لے کے پیچھے پائی, یہ دین کا معاملہ ہے. ایک کر لگا جی جنہوں نے اعلان کیا سوموار نہیں, میں نے کہا الحمدللہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ پاکستان میں آج ابھی حضور محمد شہاد پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شہید ہے حضرت مولانا علامہ حسن علی, میں سلسلہ واڑی میں عید پڑھا رہے اس وقت. آج 14 مئی جمعہ سانگلہ ہمارے بہت بزرگ مولانا محمد عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ شیر علیہ سنت, ان کی مسجد میں ابھی 2 ماہ پہلے میں آ کے اتنی بڑی مسجد ماشاءاللہ, وہاں حضور محدث شہاد پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں حضرت مولانا محمد ذوالفقار علی رضوی, وہ آج عید پڑھا رہے ہیں. لاہور میں کئی مقامات پہ آج عید ہو رہی ہے. حضور شاہ دولہ پیر کے شیخ, گجرات میں شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت مولانا محمد عارف سیالوی, ان کے خدام آج عید منا رہے ہیں. بکی شریف میں کئی جگہ عید ہو رہی ہے. لاہور میں مولانا مظفر اقبال سے اور آج جمعہ 14 مئی کو عید پڑھ رہے ہیں. کراچی میں کئی جگہ عید ہو رہی ہے. تو میرے نوٹس میں پتہ نہیں کہاں, میں نے سنا سرحد میں بھی کئی مقامات پہ. ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پریشان کیا جائے. شاید عبادت اور کون سی بات ہے جو تم لوگوں نے بنا رکھی ہے. اور پھر وہ بھی مشیر کہتے ہیں جی چاند دے کے دیکھ لے, اپنی خفت کو مٹانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو. یہ چاند کا موٹا پتلا نہ کوئی معاملہ نہیں ہے. حکم میرے آقا کا ہے, سومو لے رو جاتی وافتے لے رو جاتی بات کرتا. یہ کوئی باتیں نہیں ہے, یہ جذبے ہیں سارے. کچھ غور کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا. تو میں کہہ رہا تھا جمعہ المبارک عید, اللہ اکبر. بزرگ فرماتے ہیں عید عید سنہ مجتمعہ وجہ الحبیب و یوم العید والجمعہ. فرماتے ہیں جمعے کے دن عید ہو تو 3 عیدیں ہو جاتی ہیں. فرمایا ایک عید سبحان اللہ وجہ الحبیب, جب دوست ایک دوسرے سے ملتے ہیں, یہ بھی تو عید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد رکھے. اور آپ کو تو رسول کریم خوش ہے, سبحان اللہ. نبی پاک نے فرمایا کیسا پھنسائے گا, میرے حکم پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اس وقت جو میری سنت پہ عمل کرے گا اسے گھر بیٹھے 100 شہید کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. غور فرمائیں, توجہ فرمائیں. ایک تو وجہ الحبیب, یہ اپنوں سے ملنا, یوم العید عید کا دن, سبحان اللہ. عید الفطر کا دن. تیسرا جمعہ, ہر جمعہ مسلمان کے لیے عید. یہی لوگ ہیں جو محفل میلاد کے منکر ہیں. ان لوگوں میں سے 12 ربیع الاول کی عید کا ان کو ثبوت نہیں ملتا. میرے نبی پاک نے فرمایا ہر جمعہ مسلمان کے لیے عید ہے. بلکہ میں خادم آج اس شعر میں اضافہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ماشاءاللہ آج ہماری چوتھی عید بھی ہو گئی ہے. ایک تو ملاقات آپس میں یہ بھی, پھر عید الفطر, پھر جمعہ المبارک, اور ماشاءاللہ یہ 30 روزوں کے بعد ہی
برکت سے، 4 یاروں کی برکت سے سبحان اللہ۔ یا اللہ جنہوں نے تیرے محبوب کو راضی کیا ہے، میرے آقا میرے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ میرے غلام انہوں نے میرے حکم کی لاج کی ہے، یا نہیں انہوں نے خوش فرما، انہوں نے تیرے حبیب کو راضی کیا ہے، اپنے گناہ گار ضرور ہے، لیکن بڑے بڑے نوجوان آتے رہے، آنسو آتے رہے، روزی تک کیا پڑے گا کہ ان لوگوں نے کیا کر دیا، کچھ لوگ کرے اور سچی گل کر رہی ہے، جڑا کہ ایمان کرتا سنا وہ دیکھو ایک دو بار مان گیا ہے، سچی گل وہ نکلی جاتی ہے، جس طرح شکل کا پتہ چلتا سی پیا آڑ آڑ کے گل کرن کا پتہ پہ چلتا سی، اور تو اپنے مولویوں کو راضی کیتا افسوس تیرے سامنے اللہ کے اللہ کے رسول کا فرمان ہوگا، واللہ ورسولہ حتی یرضوہ، کچھ اور کرنا چاہیے۔ آج ماشاءاللہ سرکار کے غلام بیٹھے ہیں، نعرہ لگانے کا کرنے کا تو میل کا نعرہ تکبیر، باقی اپنی زندگی پوری کر چکی عید کے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ماشاءاللہ کتنی خوشی ہو رہی ہے، کتنی مصیبت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک بات کرنی ہے آپ نے، جیسے اس عمل یہ رسول کریم کو راضی کیا نا، کوشش کریے جس کو ہمیشہ قائم دے۔ اور روزے کا مقصد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ ایمان والوں روزے کو اس لیے فرض کیے گئے تاکہ متقین پرہیزگار بن جائیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایسے روزے کی مقابلہ کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں، انہوں نے روزے کا مقصد نہیں سمجھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے میرے بھائی اللہ نہ کرے ہم اس کو کرنے کے جہاں بتاؤ جیسے آج سرکار کو راضی کیا تھا، ایسے ہی سننا اپنے آپ کا خدا بھی کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے دنیا ساری پوری کسی کا عباد ہے، اس دنیا نے کام نہیں آنا، دنیا والی سرکار نے کام آنا ہے، کورج کے اللہ کام آنا ہے۔ کئی ایسے تو میں نے بلا جو سرکار کے علاوہ کچھ آتا ہے، وہ روزے کا مقصد نہیں سمجھا۔ اگر 30 روزے کے لیے بات نہیں بے نماز میں رہنا ہے، داڑھی بولنا داڑھی مکڑی رہنا ہے، مولوی تھوڑا بولا کرو کیا جو نہیں ہے دیا۔ پچھلے سال یا سال کے دوران کتنی جوان نوجوان کئی لوگ گزارے ہیں کبھی نصیب نہیں ہے، دوسرا روزہ دیتے ہیں جس طرح کے نبی پاک نے راضی کی گئے لوگوں کو جگہ سمجھا نا وہ تو پکڑی ہو گئے اور تیری مکڑی نہیں لگا سمجھا لوگوں کو اس اور سے 10 وامی سے مل گئے گا تو داڑھی شریف رکھ لے کوئی گل کرے گا تو میرے کی ہے میرے کو بھی ماسک سے میں کئی مرتبہ استعمال کرنا کوئی بات نہیں، یہ میں کہنا برابا جو ماسک پا کے شرم نہیں ابھی تو داڑھی رکھنے سے شرم آ گیا کتنی لوگوں نہیں رکھ رہی ماسک پہنے کا مسئلہ تو ڈاکٹر نہیں کیا کوئی لوگ پہنے کرو کوئی بات نہیں، لیکن نماز میں لا لیا کرو، کسی یار میں گاڑی چلنی ہوتی ہے جب بڑھیا وہ تو لا لیا کرو کہ ادھر اپنا نام چلانا نہ ہوتا ہے نا وہ تو لا لیا کرو کچھ نہیں ہوتا اور کرو توجہ کرو ادھر سے اللہ رسول پہ توکل کرو، ٹھیک ہے کوئی بات ہے کتابی جڑیاں شریعت کے ہاتھ کے اندر ہے ٹھیک ہے جی بہت سی پہلے بات ہے میں خود پڑھنا کوئی بات نہیں ایسے میرے کوڈ ایسے ہوتا جو ماسک ماننے شرم نہیں آتی ٹوپی پڑھ گیا کیوں شرم آتی دین کی بچت ہے تو ہم اوپر بتایا چند ماہ پہلے ہمارے بزرگوں کے پورا فرق نہیں ہے کوئی نہ بڑا عمر شراب کے مزدوری کے لیے کراچی گیا جب
شہید کے بیٹے کے ساتھ زیادہ محمد حامد اکرم میرے دائیں طرف میں نے ماسک پہنا تھا تو وہ انہوں نے میرا اتارا تھا جوان آدمی کو یہ اس کے سامنے کہنے لگے مولانا صاحب آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا تو حامد صاحب کہنے لگے میں پہن لیتا ہوں الحمدللہ میں نظر نہیں کر کے تو میں نے کہا بہن آپ کو ماسک کا بڑا خیال ہے چادر کا کوئی فکر نہیں مسلمان کی بیٹی ہو کہنے سے مولانا صاحب آپ نے ٹھیک بات کی ہماری یہ لینل کو آپ نے کیا نا میرا مطلب ہے کسی کے جانے بات پر جانی چاہیے نا کوئی بہن کہے کہ بھائی آؤ میں نے شاپنگ کے لیے جانا ہے بولے میری ہمشیرہ محترم میں آپ کا بھائی بھی مدد فرمائے میں چیز لا کے دوں گا اگر کہیں ضروری جانا بھی پڑے تو بہن بولتا پہنو رسول کریم کی غلام ہو سیدہ فاطمہ کی ماننے والی ہو عائشہ صدیقہ محمد کی اما جان کی ماننے والے ہمارا تعلق خاتون جنت سیدہ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ وہ سیدہ فاطمہ جن کے گھروں کو کبھی سیرت کی قیمتوں نے نہیں دیکھا وہ سیدہ فاطمہ قیامت کا دن ہوگا غیب سے آواز آئے گی وہ محشر والوں اپنی گرانی کی کام ہو حسن اور حسین کی اما سیدہ فاطمہ تشریف لا رہی ہے کہ بیٹی آجرا نمازنا نماز تصویری پڑھ دیا نہیں ہے لیکن میک اپ کر کے کہتے غیر مہربان ملن جانا ہے پہلے دن ہی رمضان کی کمائی میں ضائع نہ کر دینا کچھ غور کرنا ہے بات ختم کرے نہ ختم ہونے والی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے 30 دنوں میں 30 راتوں میں ایک نماز پڑھا بھی ہے پتہ نہیں ہم میں سے کسی نے پڑھا بھی ہے یا نہیں کئی جوان مجھے ملے مولانا صاحب میرا 13 قرآن پاک شروع ہو گیا پرسوں مجھے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ امام ابو حنیفہ 62 قرآن پاک عید الفطر کو پڑھتے تھے ہم عید پڑھنے کے بعد سیر سپاٹے پہ نکل جاتے ہیں نا وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک پڑھ لیتے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم عید کی نماز پڑھانے کے بعد کمرے میں گھرے میں چلے گئے سسیوں کی آواز باہر آ رہی ہے صحابہ بیدار کے لیے ایکس رے امیر المومنین باہر ہے